اسے جشن غدیر کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں عالم اسلام کی یہ سب سے بڑی عید ہے اور پورے عالم اسلام کی عید ہے، لیکن یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ عالم اسلام کی سب سے بڑی عید صرف ہمارے حصے میں آئی ہے اور صرف ہم ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں مناتا ہے۔ عالم اسلام میں ہم بہت ساری عیدیں ہیں۔ ماہ مبارک رمضان اختتام پذیر ہوا، روزے تمام ہوئے، شکرانے کے طور پر پورا عالم اسلام جس عید کو مناتا ہے اسے عید الفطر کہا جاتا ہے۔ حج کی سعادت نصیب ہوئی، جناب ابراہیم خلیل خدا کا فدیہ قبول ہوا، شکرانے کے طور پر ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ تو عید الفطر بھی منائی جاتی ہے، عید الاضحیٰ بھی منائی جاتی ہے، یہ پورا عالم اسلام مناتا ہے۔ جب بھی روزے تمام ہوئے ہیں، حج تمام ہوا ہے، دین کامل نہیں ہوا ہے، نعمتیں تمام نہیں ہوئی ہیں، اللہ راضی نہیں ہوا ہے، لیکن پورا عالم اسلام جشن مناتا ہے، عید مناتا ہے۔ بھائی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی خصوصیت یہ ہے کہ پورا عالم اسلام عید مناتا ہے، چاہے مومن ہو یا منافق ہو۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی خصوصیت یہ ہے کہ پورا عالم اسلام عید مناتا ہے، جشن مناتا ہے۔ بھائی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ چاہے مومن ہو چاہے منافق ہو، سب عید مناتے ہیں، لیکن جشن غدیر صرف وہ مناتا ہے جو مومن ہوتا ہے۔ یہی ہے کہ اس میں روزہ بھی سنا کے آ گئے، حج بھی سنا کے آ گیا، دین بھی نازل ہو گیا، نعمتیں بھی تمام ہو گئی اور اللہ دین سے راضی بھی ہو گیا۔ میں جملہ کہہ دوں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ تمام مسلمان مناتے ہیں، چاہے مومن ہو یا منافق ہو، طاہر ہو یا غیر طاہر ہو، لیکن عید غدیر وہ مناتے ہیں جو طاہر الولادت ہو۔ حصے میں نہیں آتی ہے، کیونکہ عید غدیر
آپ دیکھیے روزہ